اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج اس سلسلے کی ہماری یہ آخری گفتگو، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس دعائے ندبہ کی شرح کو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا 29 ماہ شعبان کو، الحمدللہ اس سلسلے کی آج آخری گفتگو 30 ماہ مبارک کو تمام ہو رہی ہے. بغیر کسی مقدمے کے، کیونکہ آج کے جو ہمارے فراز ہیں وہ تقریباً دعائیہ فراز ہیں، اور تقریباً آج کی گفتگو ایسی گفتگو ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مطالب پیش کرنے کے بعد اور تمام تر معارف اور تمام تر فضائل اہل بیت اور فضائل امام زمانہ بیان کرنے کے بعد اب اس مقام پر آئے ہیں کہ دعائے ندبہ کے اختتام کے اوپر ہیں، اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہوئے اس دعا کو تمام کر رہے ہیں. تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا سیشن رہا اور ہماری گفتگو رہی، اس کے اندر ہم نے آپ کے لیے امام سے متعلق چند فراز پیش کرے تھے، اور دعاؤں کے بھی چند فریسز اور جملات پیش کرے تھے کہ جو اس دعا کے آخری مرحلے میں بیان ہوئے ہیں. کل آپ کے لیے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر، یعنی دعا کے آخری فراز کے اندر ماضی کے صیغے استعمال کرے ہیں، پاسٹ ٹینس کے صیغے استعمال کرے ہیں، اور گویا یہ کہنا چاہا ہے کہ گویا آپ نے لشکر کی قیادت کر لی ہے، آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے، ہم آپ کے گرد حاضر ہو گئے ہیں، آپ نے دشمنوں کو ذلیل کر دیا ہے، آپ نے سرکشوں اور حق کے منکروں کو ہلاک کر دیا ہے، آپ نے مغروروں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے. تقریباً یہ وہ فراز ہے کہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرے کہ یہاں پر امام پاسٹ ٹینس استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں گویا امام کی نگاہ میں ظہور بہت نزدیک ہے، اور یہ اتنا حتمی ہے، اتنا واقعی اور یقینی ہے کہ گویا یہاں پر امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ فیوچر ٹینس کو استعمال کریں. امام یہاں پر آپ غور کریں کہ پاسٹ ٹینس کو استعمال کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ حق جو پروردگار عالم نے امام زمانہ سے کیا ہے، وہ وعدہ حق کے جو کمزوروں اور مستضعفین سے کیا ہے، گویا وہ وعدہ میری نگاہوں میں مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، اور میں صبح ظہور کو دیکھ رہا ہوں. آج کی گفتگو ہماری جو شروع ہوگی وہ 184 فراز سے شروع ہوگی، یعنی 184 جو فراز ہے وہاں سے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے اس سیشن کے اندر، اس آدھے گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ سیشن کے اندر ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر آپ کے لیے تمام کر سکیں. آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے دعا کی جو گفتگو ہے یہ ایک دم آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور امام سے استغاثے کے بعد دعائے ندبہ کے ان آخری فراز اور فریسز میں خداوند متعال آپ دیکھیں سے راز و نیاز کری جا رہی ہے. یعنی اب تک آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو تھی گزشتہ 2 دن کی، اس کے اندر جو ہمارے مخاطب تھے وہ خود امام تھے. یعنی اس دعا کے آخری فریسز کے اندر جو ہمارے مخاطب تھے وہ خود امام تھے. میں نے آپ کے لیے بیان کیا کہ چند سوالات تھے ہماری جانب سے جو امام زمانہ سے کرے گئے تھے. تقریباً یہ مجموعی گفتگو کل تمام ہو چکی ہے، لیکن اب کل کے کچھ آخری فریزز اور آج کے بعد سے دیکھیں تقریباً جو آگے کی آخری گفتگو ہے، اس کے اندر جو مخاطب ہے وہ خود خداوند متعال کی
ذات ہے. اور یہاں پر اب امام زمانہ مخاطب نہیں ہے، بلکہ تمام جو یہاں پر فریز آپ کو نظر آئیں گے وہ دعا کے فریز ہیں، اور امام دعا کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود امام زمانہ کی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں گویا دعا مانگ رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ فراز یہاں سے شروع ہوں گے، اور تقریباً تمام فراز ایسے ہیں کہ جس کے اندر امام کے وسیلے سے چھٹے امام خدا کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ متعدد روایات میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، خاص کر چھٹے امام سے روایتیں نقل ہوئی ہیں، کہ غیبت کے زمانے میں خدا سے امید لگائے رکھنا، خدا سے امید لگائے رکھنا، اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہنا، کیونکہ غیبت کا جو زمانہ ہے وہ اتنا سخت ہوگا کہ بہت سے لوگ اس سے پھر جائیں گے، اس غیبت کے منکر ہو جائیں گے، اور خود امام کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھیں گے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ شروعات جو امام یہاں پر دعا کی ہوئی تھی وہ پروردگار عالم کی حمد سے ہوئی تھی، پھر تذکرہ اولیاء کا ہوا تھا، اہل بیت کا تذکرہ ہوا تھا، کعبے کا تذکرہ ہوا تھا، اس کے بعد مولا کائنات کا تذکرہ ہوا، رسول اکرم کا تذکرہ ہوا، اور پھر یہ سلسلہ پہنچا امام تک. امام کے بارے میں چند باتیں پیش کری گئیں، اور اس کے بعد پھر امام کو مخاطب کر کے چھٹے امام نے چند باتوں کو پیش کیا. اور اب آخری کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے اندر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم سے دعا کری جا رہی ہے کہ پروردگار عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے ذریعے ہماری مصیبتوں کو دور کرے وغیرہ. جو دعائیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ ان فراز کے اندر دیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کو جو ہمارا فراز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہم انت کشاف الکرب والبلوا، اے میرے پروردگار عالم تو رنج اور غم اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے. وَإِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَى، کہ اور تجھی سے جو فریاد کرنے والے ہیں وہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے پاس مدد کا تمام تر سامان موجود ہے. یعنی اگر تو فریادیوں کی فریاد کو پہنچتا ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے کہ جو فریادیوں کے فریاد تک پہنچتی ہے. فَأَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، اور تو ہی آخرت کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی رب ہے، پالنے والا ہے، اور دنیا کا بھی پالنے والا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگلے کچھ فراز تک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غور کریے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں خدا کو مخاطب کر کر ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آنے والے جملوں میں آپ دیکھیں کہ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ امام کس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور یہ بات عرض کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اپنے ان مصیبت زدہ بندے کی مدد کر، خدایا اس کے مولا کی زیارت اس کو کروا دے، خدایا اس کے رنج و غم کو دور کر دے، خدایا اس کی تشنگی کو دور کر دے، خدایا اس کی پیاس کو دور کر دے. آپ نے غور کیا؟ ابھی انشاءاللہ آپ یہ فراز دیکھیں گے کہ یہاں پر خود چھٹے امام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرا ہے، اور خدا عالم کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے، امام زمانہ کے وسیلے سے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَىٰ، تو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے اور اپنے مصیبت زدہ کی فریادوں کو سنتا ہے. تو اے پروردگار عالم عبیدک المبتلا، جو تیرا بندہ ہے، یہ جو تیرا مصیبت زدہ بندہ ہے، یہ جو مبتلا ہے، تو اس کی فریاد کو پہنچی. پہلی دعا کہ جو ہمارے حق میں امام یہاں پہ فرما رہے ہیں، وَأَرِهِ سَيَّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَىٰ، اور اے محکم اور مستحکم طاقت والے اس کے مولا کی اس کو زیارت کروا دے. اور کیا آپ نے یہاں پر چھٹے امام پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو اس مصیبت زدہ بندے کی، اس کے مولا سے اس کی زیارت کروا دے. وَأَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْعَصَىٰ وَالْجَوَىٰ، اور اس کے رنج و غم کو اور درد و تکلیف کو دور کر دے. وَبَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، اور اس کی تشنگی کو اور اس کی پیاس کو دور کر دے، اے وہ خدا کہ جو عرش کا حاکم ہے. وَمَنْ عَلَيْهِ الرُّجْعَىٰ وَالْمُنْتَهَىٰ، اور جس کی طرف سب کی بازگشت ہے، سب کی پلٹنا اور سب کی انتہا اسی کی جانب ہے، تیری ہی جانب ہے. اللہم وَنَحْنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ إِلَىٰ وَلِيِّكَ الْمُذَكَّرِ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ، خدایا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں کہ جو تجھے اور تیرے نبی کی یاد دلانے والا ہے. یعنی امام کے سلسلے میں امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے معبود،
ہم تیرے بندے ہیں اور اس ولی کے تیرے مشتاق ہیں کہ جو تجھے اور تیرے نبی کی یاد دلانے والا ہے۔ یقیناً ایسا ہی آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا نام رسول کا نام ہے، جن کی کنیت رسول کی کنیت ہے، اور جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، ان تمام صفات میں رسول کی طرح ہیں۔ خلقتہ لنا عصمتا و ملاذا، اور تو نے ان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے پناہ گاہ اور سہارا بن سکے۔ بے شک امام کی ذات وہ پناہ گاہ ہے جو ہر مصیبت زدہ وہ سہارا دیتی ہے، وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں کہ وہ ان کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے اور ہمارے جانے والوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لہذا ہماری جانب سے بھی ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے امام کو یہ دکھانا چاہیے کہ مولا ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ وَأَقَمْتَهُ لَنَا قِوَامًا وَمَعَاذًا، اور ہمارے لیے قیام کا ذریعہ اور پناہ کا ذریعہ تو نے انہیں بنایا ہے۔ وَجَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَامًا، اور ہم صاحبان علم کے لیے تو نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ فَبَلِّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تو اے میرے پروردگار عالم ہماری طرف سے تو ان کی خدمت میں تحیت اور سلام پیش کر۔ وَزِدْنَا بِذَلِكَ یا رب اکراما، اور اے میرے معبود اس طرح تو یعنی ان کے اوپر صلوات بھیج کر ہمارے اعزاز میں اور ہمارے رتبوں میں اضافہ فرما۔ یعنی اگر خدا نے متعال ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے، ان کے اوپر صلوات بھیج رہا ہے اور ان کے اوپر تحیت بھیجے گا تو اس میں ہمارا ہی اعزاز ہے اور ہمارے ہی رتبوں میں بلندی آئے گی، اور ان پر درود بھیجنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ وَجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا، اور ان کے مرکز کو ہمارے مرکز اور ہماری منزل قرار دے۔ وَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّى تُورِدَنَا جِنَانَكَ وَمُرَافَقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ، اے میرے معبود اور اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دے کہ انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر تو لے آ، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جنت میں وارد کر دے اور اپنے مخلص شہیدوں کی رفاقت اور دوستی نصیب کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی محمد جدہ و رسولک سید الاکبر، خدایا محمد اور آل محمد کے اوپر رحمت نازل فرما اور صلوات بھیج ان کے اوپر کہ جو حضرت محمد ہیں اور ان کے جد ہیں اور تیرے رسول ہیں اور سردار اکبر ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کہ صلوات بھیجی جا رہی محمد علیہ محمد کے اوپر، اور پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم تو صلوات بھیج ان کے جد کے اوپر۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کے جد رسول اکرم ہے کہ جن کا لقب سید اکبر ہے۔ اگلے فراز میں کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَبِيهِ، اور ان کے والد کے اوپر کہ جو سید اصغر ہے۔ یہاں پر مراد ابی سے مولا کائنات کی ذات ہے کہ جو سید اصغر کے نام سے مشہور ہیں۔ سید اکبر یہاں پر رسول اکرم کو کہا گیا ہے اور سید اصغر سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے۔ اس فراز میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جد جو ہیں وہ رسول اکرم ہیں اور آپ کے جو والد ہیں وہ مولا کائنات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام فرماتے ہیں وجدتہ صدیقہ الکبریٰ فاطمہ بنت محمد، اور ان کی جد ماجدہ کے جو صدیقہ کبریٰ ہیں فاطمہ بنت محمد ہیں علیہ السلام کہ پروردگار عالم تو ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اور پھر اگلے فراز میں یہ واضح کر رہے ہیں، بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صلوات کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ شروع کے فراز میں کہا کہ تو ان کے اوپر صلوات بھیج، تو ان کے اوپر رحمت اور مغفرت، اور اس کے بعد اگلے فراز میں اس صلوات کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اب جو تو ان کے اوپر صلوات بھیجنے جا رہا ہے اس کی کیفیت اس طرح سے ہونے چاہیے کہ وَعَلَيْهِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَتَمَّ وَأَدْوَمَ وَأَكْثَرَ وَأَوْفَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، کہ اے میرے معبود اور تو ان کے اوپر بہترین، مکمل، تام، تمام، دائم، قائم، کثیر، زیادہ صلوات بھیج کے جو تو نے کسی منتخب، مختار اور چنے ہوئے بندے کے اوپر بھیجی ہو۔ وَصَلِّ عَلَىٰ صَلَاةً لَا غَایَةَ لِعَدَدِهَا وَلَا نِہَایَةَ لِمَدَدِهَا وَلَا نَفَاذَ لِعَمَدِهَا،
اور ان پر رحمت نازل کر کہ جس کی عدد کی نہ کوئی حد ہو، جس کی مدت کی نہ کوئی انتہا ہو، اور جس کی وسعت کا خاتمہ ممکن نہ ہو سکے. یعنی ایسی صلوات کہ جو زمان سے پرے ہو، جو مکان سے پرے ہو، جو مدت سے اوپر ہو، جس کا احاطہ نہ کیا جا سکے، جس کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے، جس کو چنا نہ جا سکے، جسے معدود نہ کیا جا سکے، جس کے عدد کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے، جس کی وسعت کو ختم نہ کیا جا سکے. پروردگار عالم اس طرح کی رحمت اور اس طریقے سے صلوات تو محمد و آل محمد کے اوپر اور خاص کر امام زمانہ کے اوپر نازل فرما. اللہم واقم بہ الحق وادھز بہ الباطل. خدایا تو ان کے ذریعے، غور کریے گا یہاں پر امام جو دعا فرما رہے ہیں، وہ دعا کے اندر امام کا انداز یہ ہے کہ امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں پہ دعا کے مقام کے اوپر ہو تو انہی کے وسیلے سے اور انہی کے صدقے میں خدا عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرو. امام فرما رہے ہیں اللہم واقم بہ الحق، اے میرے پروردگار عالم ان کے ذریعے حق کو قائم کر، اور انہی کے ذریعے وَأَدْحِزْ بِهِ الْبَاطِلِ، اور انہی کے ذریعے باطل کو تو فنا کر دے، نیست و نابود کر دے. وَعَدِلْ بِهِ أَوْلِيَائِكَ وَأَذْلِلْ بِهِ أَعْدَائِكَ، اور اعداءک، اے میرے پروردگار عالم تو اپنے دوستوں کو ان کے ذریعے بلندی عطا فرما اور اپنے دشمنوں کے ان کے ذریعے تو ذلیل کر دے. تو گویا یہاں پر حق کا قیام، باطل کی فنا، دوستوں کو عزت دینا، دوستوں کو بلندی دینا، اولیاء کو بلندی دینا، اور دشمنوں کو ذلیل کرنے کا جو دعا ہے وہ انہی کے ذریعے یہاں پر امام مانگ رہے ہیں. وَصِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وُصْلَةً تُعَدِّي إِلَى مُرَافَقَةِ السَّلَفِ، اور اے میرے معبود ہمارے اور ان کے درمیان رفاقت حاصل ہو، ہمارے اور درمیان ان کے درمیان ایک دوستی اور ایک نزدیکی حاصل ہو، اور ہمارے ان کے درمیان اس طرح کا رابطہ ایجاد ہو اور تو قائم کر دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان بزرگوں کی رفاقت اور نزدیکی حاصل ہو. یعنی تو اس طریقے سے ہمارے اور ان کے درمیان الفت کو، محبت کو، دوستی کو اور نزدیکی کو قائم کر دے کہ پھر وہ دوستی کبھی زائل نہ ہو. وَجَعَلْنَا مِمَّن يَأْخُذُ بِخُجْسَتِهِمْ وَيَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں اور ان کے سائے میں پناہ لے سکیں. وَإِنَّ عَلَى تَعْدِيبِ حُقُوقِ إِلَيْهِ وَإِنَّ عَلَى تَعْدِيبَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْكَ، اور ہماری مدد کر کے ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. یعنی کوئی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری مدد کر کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. یہ بہت ہی توجہ کا یہاں پر فراز امام پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کوئی بیان بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ان کے حقوق ہیں کہ جو ہمارے سر کے اوپر ہیں اور جن کو ہمیں ادا کرنا ہے. اور یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اے خدا تو ہماری مدد کر تاکہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. وَإِنَّ عَلَى تَعْدِيبِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ، پروردگار عالم تو ہماری مدد کر کے ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں. وَالْإِجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ، اور ان کی اطاعت کی کوشش کر سکیں اور ان کی نافرمانی سے ہم پرہیز کر سکیں. یہاں پر بھی دعا ہو رہی ہے کہ ان کی اطاعت کی توفیق عطا کر کے ہم ان کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کر سکیں اور ان کی نافرمانی سے ہم پرہیز کر سکیں. وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِرَضَا، اور ہم پر یہ احسان کر کے ان کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں. وَحَبْ لَنَا رَعْفَتَهُ وَرَحْمَةَ، اور اے میرے معبود ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جو ان کی مہربانی ہے، جو ان کی رحمت ہے، جو ان کی دعائے خیر ہے، وہ ہم کو حاصل ہو، جس سے ہم تیرے وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں اور تیرے نزدیک ہم کامیاب ہو سکیں. خدایا ہمیں اس قابل کر کہ جب وہ تیری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کریں تو وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور جب بھی وہ کسی کو اپنی رحمت سے نوازیں تو وہ ہم کو یاد کریں. جب کبھی وہ دست دعا بلند کریں اور کسی کو مہربانی سے نگاہوں سے دیکھیں تو اے میرے معبود ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا چہرہ ہو. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ آخر کے جو فراز ہیں وہ یہاں پر انہی امام کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں. وَجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولًا، اے میرے معبود ان کے ذریعے ہماری نمازوں کو مقبول فرما. وَذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورًا، اور ہمارے گناہوں کو ان کے وسیلے سے
بخش دے، ودعانا بہی مستجابہ اور ہماری دعاؤں کو ان کے وسیلے سے مستجاب فرما، وجعل ارزاقنا بہی مبسوطہ اور ہمارے رزق میں وسعت فرما انہی کے وسیلے سے، وہمومنا بہی مغفیہ اور ہمارے رنج و غم کو ہمارے رنج و غم کو دور فرما انہی کے ذریعے سے، وحوائجنا بہی مغزیہ اور ہماری حاجتوں کو ان کے وسیلے سے تو پورا کر، وَأَقْبِلْ إِلَيْنَا بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے انہی کے وسیلے سے توجہ فرما، وَقْبَلْ تَقَرُّبَنَا إِلَيْكَ اور ہمارے تقرب کو قبول فرما، یہ جو ہم تجھ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو تھام تاکہ ہم تجھ سے نزدیک ہوتے چلے جائیں، وَانظُرْ عَلَيْنَا نَظْرَةَ الرَّحِيمَةِ اور ہمارے طرف اس طرح سے نظر کرم کر کہ نستکمل بہ الکرامہ عندک ثم لا تصرفها عنا بوجودک اور ہماری طرف تو ایسی نظر کرم فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکیں اور اس کے بعد اپنے وجود و کرم کے ذریعے اپنے وجود کرم کے رخ کو ہماری طرف کر دے اور پھر اس رخ کو تو کبھی ہم سے مت موڑ، واسقنا من حوض جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسہ وبیدہ ریاً رغیاً حنیاً سائغاً لا دمع بعدا اور اے میرے معبود ہمیں ان کے جد کے جامع کوثر سے اور ان کے دست کرم سے اور ان کے ہاتھوں سے مکمل طور کے اوپر سیراب فرما جس کے بعد پھر تشنگی باقی نہ رہ جائے، یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہاں پر تقریباً ہماری دعا مکمل ہو چکی ہے اور آپ نے غور کیا کہ امام کا یہ جو آخری فراز ہے یا ارحم الراحمین، اس یا ارحم الراحمین کو آپ الحمدللہ رب العالمین سے ملائیے۔ الحمدللہ رب العالمین اس دعا کا پہلا فراز تھا کہ جہاں میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ دعا کی جو ابتدا ہے وہ امام ایک قرآن مجید کی آیت سے کر رہے ہیں، یعنی ابتدا جو دعا کی ہوئی تھی وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ہوئی تھی، اور اگر آپ دیکھیں کہ انتہا جو اس دعا کی ہو رہی ہے وہ بھی یا ارحم الراحمین کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ارحم الراحمین آپ دیکھیں کہ یہ وہ فراز ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو معنی الرحمن اور الرحیم کا ہے یہ تقریباً یہاں پر امام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، تو رحم کر اور تو کرم کر۔ یہاں پر تقریباً ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، دعا کے تمام فراز الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں۔ بس چند باتیں 5 منٹ میں آپ کے لیے پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی زحمت کو تمام کریں گے۔ ایک دعا آپ غور کریں کہ میں نے پچھلے کسی سیشن میں اشارہ کیا تھا کہ ایک دعا منسوب ہے چھٹے امام سے کہ جو جناب زرارہ کو جو ان کے بہت ہی نزدیک ترین امام کے صحابی تھے، آپ نے ان کو تعلیم دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جب غیبت کا زمانہ ہو تو اس غیبت کے زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے تم اس دعا کو ضرور پڑھا کرنا۔ اب وہ دعا کون سی آپ جانتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، عرفنی نفسک، تو اپنے آپ کو میرے لیے پہچانوا دے۔ کیوں کہ اگر فإنک إن لم تعرفنی نفسک، اگر تو نے اپنے آپ کو ہمارے لیے نہیں پہچانوایا تو لم اعرف نبیک، تو میں اپنے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اگلا فراز اللہم عرفنی رسولک، اے میرے معبود اگر تو اپنے رسول کو نہیں پہچانوائے گا، اپنے رسول کو پہچانوا دے، اگر تو اپنے رسول کو نہیں پہچانوائے گا ہمارے لیے، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں نہیں اترے گی تو لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا، اس کی معرفت ہم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہم عرفنی حجتک، اے میرے معبود میرے لیے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ فإنک إن لم تعرفنی حجتک، کہ اے میرے معبود اگر تو اپنی حجت کی معرفت نہیں عطا کرے گا تو ضللت عن دینی، تو میں اپنے ہی دین میں گمراہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ آپ نے غور کیا یہ وہ فراز ہیں اور یہ وہ دعا ہے
کہ جہاں پر خدا سے یہ دعا کری جا رہی ہے، پروردگار عالم تو اپنے آپ کو پہچانوا کہ اگر ہم تجھے پہچان لیں گے، تیرے نبی کو پہچان لیں گے، اور اگر تیرے نبی کو پہچان لیں گے تو تیری حجت کو پہچان لیں گے۔ تو گویا اگر ہم نے توحید کو نہیں سمجھا، خدا کو نہیں سمجھا، تو یقیناً پھر ہم نبی کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور نہ ہی ان کی حجت کو سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا ضللت عن دینی، ہم اپنے ہی دین میں گمراہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اکثر ہم لوگ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس دعا کو اپنی واجب نمازوں کے بعد، مستحب نمازوں کے بعد، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نمازوں کے علاوہ اٹھنے کے بعد، جب انسان نیند سے سو کر اٹھے تو وہاں پر اس دعا کی تلاوت کرے، یا پھر جب وہ سونے لگے تب سوتے وقت اس دعا کی تلاوت کرے۔ یقیناً یہ دعا کے جو معارف ہیں اور جو دعا کا فائدہ ہے اور جو معرفت ہے پروردگار عالم کی، وہ ہم کو عطا ہوگی۔ ضمنی طور کے اوپر خدا کی معرفت کے بعد نبی کی معرفت بھی عطا ہوگی، حجت آخر کی معرفت بھی عطا ہوگی، اور الحمدللہ ہم اس گمراہی اور ضلالت کا شکار نہیں ہوں گے کہ جس کی طرف امام یہاں پر اس دعا میں اشارہ کر رہے ہیں۔ بات کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کو سپرد کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل آپ جانتے ہیں کہ عید فطر کا دن ہے، اور میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ وہ 4 مناسبتیں جہاں پر اس دعائے ندبہ کو پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے اور روایتوں میں اس کی بہت زیادہ تاکید کری گئی ہے، وہ ہے عید فطر کا دن، عید قربان کا دن یعنی بقرہ عید کا دن، عید غدیر کا دن، اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کا دن۔ الحمدللہ کل عید فطر کا دن ہے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ اب جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے اس عید کے دن کے جہاں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، اپنے امام سے لو لگائیں، اپنی خوشی میں امام کو شامل کریں، اس عید میں امام کو شامل کریں، تو وہاں پر اب جو ہماری دعا پڑھنے کا انداز ہوگا وہ انداز نہیں ہوگا کہ جو ہمارا انداز پہلے تھا۔ اس دعا کی تشریح اور توضیح کے بعد الحمدللہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے امام کو پہچاننے کی کوشش کری ہے، ان دعاؤں کو دیکھا ہے، ان فراز کو دیکھا ہے کہ جو یہاں پر امام صادق نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب جب ہم انشاءاللہ کل اس دعا کو پڑھیں گے تو اس امید کے ساتھ پڑھیں گے کہ ٹہر ٹہر کے پڑھیں گے، رک رک کے پڑھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تاکہ جو اس دعا کا حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔